للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین الراشدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. محترم حاضرین اور معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے 124 تک کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر ان نعمتوں کا یاد دلائی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرمائی۔ 70,000 کم و بیش انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے بھیجے گئے۔ یہ وہ شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور کسی قوم کو، برادری کو نہیں دیا۔ اپنے وقت میں روئے زمین پر جو بہترین لوگ تھے وہ بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عالمین میں ان کو شرف اور فضیلت بخشی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ باکمال ہوتے ہیں وہ ملائکہ سے بھی برتر، ملائکہ سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ کہ یہ انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے عالمین پر ان کو شرف بخشا، فضیلت بخشی، سعادت بخشی، برتری عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت آتی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان بدر میں تشریف فرما تھے اور 313 صحابہ اکرام کی جماعت تھی، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے پوچھا، ما تعدون اہل البدر فیکم، یہ جو بدر میں آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو کس حساب میں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین لوگ یہی ہیں۔ روئے زمین پر، خدا کی زمین پر ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔
تو جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے بدر میں بھیجے، آسمانوں کے فرشتوں میں وہ سب سے اونچے تھے۔ تو بنی اسرائیل کی جو فضیلت تھی اپنے وقت میں تھی، اس لیے یہاں مفسرین نے یہاں تشریح کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے وقت میں، جس وقت وہ اس دنیا پر تھے، وہ سب سے بہترین تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بعد میں آنے والوں میں کسی کو یہ برتری نہیں دی جا سکتی، پھر بعد میں وہ خیر الامم اور بہترین انسان ہونے کا رتبہ اللہ نے امت محمدیہ کے اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں کسی شخص سے کوئی فدیہ، کوئی تاوان قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو کوئی شفاعت کام آئے گی، کوئی شفاعت کام آئے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیات مبارکہ جن میں دوسرے سے نفع کی نفی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کسی کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اذن دے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی کی مشہور یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے، آیت الکرسی کا، کہ اللہ کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا الا باذنہ، وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ اذن عطا فرمائے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا۔ کفار کے بارے میں فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کفار کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کو شفاعت فائدہ دے گی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں، سارے نبی اپنی اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا جن کے لیے دوزخ کا عذاب لازم ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں جن کی ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ چھوٹے بچے اپنی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی شفاعت کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرجا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، کہ یا اللہ اس بچے کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، ومشفع، اور شفاعت کرنے والا بھی ایسا جس کی شفاعت قبول ہو۔ تو چھوٹے بچے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اہمیت دینی چاہیے اس بات کو۔ اسی طرح حضرت طلب بن علی بن عباس کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی موجود ہے، کہ وہ بچہ جو مرا ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور جس کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، اعضاء اس کے مکمل ہیں اور وہ سکت ہے، سکت یعنی جو جس کے ساتھ اسقاط حمل کا حادثہ ہو چکا ہے، مرا ہوا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، اس کے بارے بھی حکم یہ ہے کہ اس کا نام رکھ کے اس کو دفن کیا جائے۔ ہمارے احناف کے نزدیک اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جس نے سانس نہیں لیا اور زندگی کی کوئی علامت اس میں نہیں تھی۔ یہ احناف کا مذہب ہے، اور اس کی روایت کی، اس کی بنیاد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی احادیث مبارکہ ہے کہ جس بچے نے سانس لیا یا چیخ ماری اور اس کے قریب جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کی کوئی نہ کوئی علامت اس میں تھی، زندگی کی کوئی رمق تھی، تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ ہمارے حنفیہ کے جو لوگ ہیں، امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس پر بنیاد ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایات ہیں۔
کچھ اور روایات بھی ہیں جن کی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر اس کے اعضاء مکمل تھے، اس کا جسم پورا تھا، مرا ہوا پیدا ہوا، پھر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا، جو تمہاری شفاعت کرے گا، آپ دنیا میں اسے نماز جنازہ سے معروم نہ رکھیں۔ یہ ائمہ کے اجتہادی اختلافات ہیں اور ان کے پیچھے حدیث مبارکہ ہے۔ تو چھوٹا بچہ شفاعت کرے گا، تو سکت مراغم حدیث میں ہے ان سکتا لا یراغ مربہ، مرا ہوا بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے قیامت کے دن اپنے رب سے جھگڑا کرے گا۔ ضد کرتے ہیں نا، ضد کر کے کوئی چیز لے لیتے ہیں، تو یہ جو ضد بچے کرتے ہیں اس کیفیت کو مراقبت کہا جاتا ہے کہ وہ ضد کرے گا، بچہ کہے گا کہ یا تو مجھے بھی دوزخ میں بھیجا جائے یا میرے ماں باپ کو بھی جنت میں بھیجا جائے۔ رب کریم فرمائیں گے جا اپنے ماں باپ کو لے کے جنت میں چلا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو اس کی ناف ہوگی اس ناف کے ساتھ اپنے ماں باپ کو لپیٹ کر اس طرح گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ تو شفاعت کی جو نفی ہے یہ کفار سے ہے۔ ایک تو کافروں کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، دوسرا ایمان والوں میں سے اس کی شفاعت ہوگی جس کی شفاعت کی اللہ اجازت دے گا، یا پھر شفاعت وہ کر سکے گا اللہ جس کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ شفاعت کا ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو آخر میں باب آتا ہے اس میں شفاعت کا باب آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا میرے حبیب آپ یا تو شفاعت اختیار کر لیں کہ آپ شفاعت کا حق اپنے پاس رکھیں اور گناہ گاروں کی شفاعت کریں، یا پھر ایسا ہو جائے کہ آپ شفاعت کا حق رہنے دیں، ہم آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں۔ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے گی، بعد میں جو آدھی ہوگی اس کا ہم حساب کریں گے، پھر شفاعت کا آپ کے پاس حق نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو پسند کیا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، لأنہا اہم، یہ اس لیے اختیار کیا کہ اگر آدھے جنت میں چلے گئے، بعد میں جو آتے ہیں ان میں سے کوئی پھنس گیا، اگر شفاعت کا حق نہ ہوا تو ان کا کیا بنے گا؟ میں نے ان کی خاطر پسند کیا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا جائے۔ فرمایا میں لوگوں کی شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی شفاعت کر کے دوزخ سے نکال دوں گا۔ اور آخر میں یہ ہوگا پھر حضور اللہ سے کہیں گے اللہ کریم جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا اس کو بھی دوزخ سے نکال اور جنت میں داخل فرما دو، یعنی شفاعت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انبیاء کی شفاعت مکمل ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ فرمائیں گے شہیدوں نے بھی شفاعت کی ہے، حافظ بھی کر چکے ہیں، چھوٹے بچے بھی کر چکے ہیں، نبی بھی کر چکے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اب میری اپنی باری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم، اس کی مثال تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مثال کے طور پر ایک بات بتائی گئی، یہ جس کو کہتے ہیں کہ دو ہاتھوں کو ہم ملاتے ہیں، یہ کیفیت ہوگی۔ اور اس طرح اللہ کریم دوزخ سے نکال کر لوگوں کو جنت کی طرف داخل فرمائیں گے۔ اب ان میں کتنے آئیں گے یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو ہم بک کہتے ہیں، کتنی بک میں کتنے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جب لوگوں کو نکالے گا تو اس کی رحمت کا منظر کیا ہوگا، کتنے دوزخ سے نکل جائیں گے، کیا کچھ منظر ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہیں ان آیات کو پڑھ کے کچھ لوگ شفاعت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، کہ یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ دعا کسی کو کام نہیں آتی۔ یہ آیات کفار کے بارے میں ہے یا ان لوگوں کے بارے میں جن کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ عقیدہ جو صحابہ اکرام سے ملا ہے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی، انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے۔ مختلف احادیث مبارکہ ہے کہ نیک لوگ شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، اور کسی بھی خاندان کے اندر جو نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، وہ اپنے سارے خاندان کی شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ آزمائشوں میں ڈالا، کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا،
فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورا اترے، وہ آزمائشوں پہ پورا اتر کر انہوں نے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ آزمائشوں سے گزارا گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہیں یہ انہی کو اللہ کی توفیق دی، ان آزمائشوں پہ پورا اترے، مشکل ترین آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ ہر مشکل کشا کو مشکلات سے گزارا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایمان لائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور جتنا زیادہ ایمان مکمل ہوگا اتنا زیادہ آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جیسے جیسے ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ایسے ایسے بندے کا آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے جو بندے ہیں اس میں صبر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کے بجائے بھی شکر کرتے ہیں کہ ہم اس قابل اللہ نے ہمیں سمجھا ہے کہ اس مالک نے ہمیں آزمائش میں ڈالا۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جو صابرین ہوتے ہیں، شاکرین ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑا رتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے۔ قال، اب جو اولاد کے ساتھ ہمدردی ہے یہ فطرت میں شامل ہے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ یہ جو لوگوں کی رہنمائی کا، مخلوق کی رہنمائی کا جو یہ سلسلہ ہے میری اولاد میں بھی چلے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ جو آپ کے اولاد میں سے ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، اپنے نفس پہ ظلم نہیں کریں گے، خدا کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، ہم ان کو بھی امت کا امام بنائیں گے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ امامت پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کے یہ شعر بڑے عام شعر ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اور ایک مقام پر آپ کہتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ امامت بہت بڑی چیز ہے، قوم کی رہنمائی کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت کا امام بنایا، انسانیت کا رہنما بنایا۔ بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ امام یہ اماں یا اموں سے بنا ہے، اور یہ متعدد مفاہیم میں ہماری شرع میں اور لغت میں استعمال ہوا۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں جو لغت قرآنی کی ابتدائی کتب میں ہے، قرآن مجید کی لغت پر جنہوں نے کام کیا، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے امام کیسے کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، لوگ جس کے پیچھے چلیں، چاہے قول میں اس کی اقتداء کی جائے یا اس کے فعل میں اقتداء کی جائے۔ قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے کہ تم کس کے پیچھے چلتے تھے، امام کو بھی بلایا جائے گا، جو اس کے پیچھے چلتے تھے ان کو بھی بلایا جائے گا۔ تو جس شخص کی اقتداء کی جائے، جس کے آپ پیچھے چلے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں امام اسے کہتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، جو نبی کے طریقے پر چلے، منہاج نبوت پہ چلے، اور دین کے معاملے میں لوگ اس کی پیروی کریں۔ اب وہ خلفائے راشدین ہیں، ان کو بھی ائمہ کہا جاتا ہے۔ جو خلفائے راشدین کے حوال پر کتابیں ہیں، ان کے میں سے اکثر کے نام آتے ہیں مناقب الائمۃ الاربعہ،
4 مشہور خلفاء، تو وہ ائمہ جو ہے وہ خلفاء کو کہا جاتا ہے۔ امور دین میں جو خلیفہ راشد ہے، اعلیٰ منہاج النبوہ، خلیفہ راشد کی پیروی کی جاتی ہے۔ نبی بھی قوم کا امام ہوتا ہے، پھر نبی کے جو نائب ہوتے ہیں وہ قوم کے امام ہوتے ہیں۔ خلافت راشدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق جو بندہ اس قوم کو چلاتا رہا اس کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی، یعنی ایسے خلیفے ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے۔ ان میں جو پہلے خلیفہ برحق ہیں وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صحابہ اکرام نے ان کو منتخب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو مقرر کر دوں اور اس کا نام لے لوں اور پھر اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ نبی کی نافرمانی ہو جائے گی، اس لیے آپ نے مقرر نہیں کیا لیکن اشارے دیے۔ ان میں سے مشہور حدیث ہے بخاری کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنوں میں ایسی کیفیت تھی کہ آپ مسجد تک تشریف نہیں لا سکے تو 17 نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ امامت کروائے۔ تو اس سے یہ اشارہ ملتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف رہنمائی فرما دی۔ اس مسئلے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، جو سب سے آسان بات ہے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ یہ تو بات آپ نے دیکھ لیا ہے کہ امامت کا ایک معنی خلافت ہے، جو ائمہ دین ہے یہ خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ خلافت 30 سال تک ہے۔ 29.5 سال پہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے۔ 6 ماہ باقی تھے، وہ 6 ماہ خلافت امام حسن مجتبیٰ نے فرمائی، اور 6 ماہ بعد آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ یہ 30 سال پورے ہو گئے تو خلفائے راشدین 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ مشہور لوگوں میں 4 ہیں، لیکن امام حسن کی خلافت ڈالی جائے تب وہ 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جتنے عقائد کی کتب ہیں تقریباً جمہور نے امام حسن کو 5واں خلیفہ راشد لکھا ہے۔ یہ خلافت راشدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لوگوں کو چلانا، تو اس میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے جناب علی مرتضیٰ، اور 5ویں خلیفہ راشد خاتم الخلفاء الراشدین، خامس الخلفاء الراشدین سیدنا امام حسن مجتبیٰ۔ تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفتوحات المکیہ میں اس بات کو لکھا ہے، اور ان سے حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ یہ جو خلافت کا انتخاب ہوا ہے، جو خلفاء مقرر ہوئے ہیں، اللہ کے نزدیک جو ان کی عمریں تھیں بلحاظ عمر خلیفہ مقرر ہوئے ہیں۔ جس نے دنیا سے پہلے جانا تھا وہ پہلے خلیفہ ہوئے، جس نے ان کے بعد دنیا سے جانا تھا وہ دوسرے خلیفہ ہوئے، جس نے آخر میں جانا تھا وہ 5ویں نمبر پہ خلیفہ ہوئے۔ لہٰذا ان کی خلافت عمروں کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک جس نے پہلے اللہ کے پاس جانا تھا اس کو پہلے خلافت دی گئی، جس نے بعد میں جانا تھا اس کو بعد میں دی گئی۔ اور کہتے ہیں اس میں اہلیت کا فرق نہیں تھا کہ جب پہلی خلافت کا انتخاب ہوا تو دوسروں میں اہلیت کی کمی تھی، قابلیت کی کمی تھی، نہیں۔ فرمایا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے اس وقت جناب عمر فاروق میں، جناب عثمان میں، جناب علی مرتضیٰ میں خلافت کی پوری صلاحیت موجود تھی، وہ بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ جس وقت آپ اپنی جوانی کو پہنچے اسی طرح وہ خلافت کر سکتے تھے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ پہلے زیادہ اہل تھے اور دوسروں میں اہلیت کی کمی تھی، نہیں، عمروں کا لحاظ تھا۔ جس نے پہلے دنیا سے جانا تھا اللہ نے اس کے لیے پہلے انتظام کر دیا، جس نے بعد میں جانا تھا اللہ نے اس کا بعد میں انتظام فرمایا۔ امام کا ایک معنی
جسے ہم نماز کا امام کہتے ہیں، یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لوگ اس کے پیچھے چلیں، لہٰذا جب امام قیام کرے تو تم قیام کرو، امام جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، یعنی امام کے پیچھے چلو، تم نے اسے اپنا امام بنایا۔ میں نے گزشتہ ایک درس میں جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اماموں کو امام کہتے ہیں، 12 امام جن کو کہتے ہیں، اس پر میں نے گفتگو کی تھی، اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے سیف المسلول سے ایک حوالہ دیا تھا، تو 2-4 دن سے مسلسل ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس پر کسی کا ایک اعتراض ہے، تو میں اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بیان۔ اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان ہے اس کائنات میں وہ خدا کا خلیفہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے جو خلیفہ اعظم اور نائب مطلق ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ اصل میں خدا کا جو نائب اعظم اور نائب مطلق اور خلیفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سارے انبیاء بھی آپ کے پیچھے ہیں، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، اور اس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں، حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت قاضی صاحب ثناء اللہ پاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان کی طرف روحانی فیض آتا ہے وہ ایک تو نبوت کا ہے، ایک نبوت کے علاوہ وہ فیض ولایت ہے، ایک انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ملتا ہے، ایک انبیاء کی امت کے اولیاء کو، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو فیضان روحانی آتا ہے اس کا جو مرکز ہے وہ انسان کا قلب ہے، اور یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب کے اندر وہ اسرار رکھے ہیں، وہ رموز رکھے ہیں جس بنا پر انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں انبیاء کرام کے بارے میں بھی ان کے قلب اثر پر وہی آتی ہے، دماغ کا ذکر نہیں ہے، قلب کا ذکر آتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ مومن کی شان بیان فرماتے ہیں تو اس کے جسم کی بات نہیں کرتے، آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قلب کا احترام اور اس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے غالباً جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، اور حضرت سیدنا پیر میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریحات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اسماء اس کی تجلی تو پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے، پوری کائنات میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جو ذات کی تجلی ہے وہ 2 ہی مقاموں پہ ہوتی ہے، ایک بیت اللہ پر خانہ کعبہ پر ہوتی ہے، اور دوسری بندہ مومن کے قلب پر ہوتی ہے، کہ بندہ مومن کا جو قلب ہے یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس پر اللہ کی ذاتی تجلی آتی ہے۔ تو یہ ایک تو انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، عرفاء ہوتے ہیں، جن کا قلب اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے اللہ ان پر اپنے ذاتی انوار کا نزول فرماتا ہے۔ اب حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو وہ فقہ کے امام ہیں، امام بخاری یہ حدیث کے امام، تو جب ہم کہتے ہیں امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اماموں کو جب ہم امام کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر تتمہ جو ہے السیف المسلول کتاب ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور ہے وہ رد روافظ میں، وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے مخالفین ہیں، ان کے دشمن ہیں، ان کے رد میں وہ کتاب ہے۔ اس کے تتمے میں وہ کہتے ہیں فیوز و برکات کارخانہ ولایت۔ السیف المسلول جو ہے وہ میرے پاس فارسی میں بھی ہے، اور اردو اس کا ترجمہ بھی ہے میرے پاس۔
میں آج دن کو سفر میں تھا اور بڑی مشکل سے عشاء سے پہلے میں واپس پہنچا ہوں، 9 بجے کا نکلا ہوا، تو وہ لائبریری میں اوپر کتاب ہے، تو وہ نکالنے کا وقت نہیں تھا، تو السیف المسلول سے جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت فارسی والی دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد ہے، 810 صفحہ ہے۔ سیف المسلول سے انہوں نے یہ عبارت لی ہے کہ ہم جب اہل بیت کے اماموں کو امام کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فیوز و برکات کارخانہ ولایت کہ از جناب الہی بر اولیاء اللہ نازل می شود، او اول بر یک شخص نازل می شود و ازاں شخص قسمت شدہ بہر یک از اولیاء اثر موافق مرتبہ و بحسب استعداد بھی رسد۔ کہتے ہیں کہ کارخانہ ولایت میں فیوز و برکات جو خدا کی بارگاہ سے اولیاء اللہ کے دلوں پر اترتے ہیں، پہلے ایک شخص کے دل پر آتے ہیں اور اس کے دل سے ہو کر باقی زمانے کے اولیاء کے دلوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے اولیاء اللہ میں سے، اس کے دل پر وہ اللہ کی طرف سے انوار اور برکات آتی ہیں، اس کے دل سے ہو کر باقی دنیا کے اولیاء، جتنی کسی کی استعداد ہوتی ہے، جتنا جس کا حصہ ہوتا ہے، جتنا رتبہ ہوتا ہے، اس تک وہ ولایت کا فیض جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیچ کس از اولیاء بے توسط او فیض نمی رسد و کسے از مردان خدا بے وسیلہ او درجہ ولایت نمی یابد۔ کہتے ہیں کہ زمانے کے ولیوں میں سے کسی ولی کو اس ولی کے سینے کے بغیر فیض نہیں مل سکتا، اور کسی کو ولایت کا رتبہ نہیں مل سکتا، چاہے وہ کتب ہوں، چاہے ابدال ہوں، چاہے نجبا ہوں۔ اور کہتے ہیں وَإِن منصب عالی از وقت ظہور آدم علیہ السلام بر روح پاک علی مرتضیٰ مقرر بود۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ولایت کا یہ رتبہ اللہ نے جناب علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، کہ جتنے اولیاء اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ان کے جو فیضان کا واسطہ ہے وہ جناب علی مرتضیٰ ہے۔ یاد رکھیں اولیاء اللہ پر بھی جو فیض آتا ہے وہ ان کا جو نبی ہوتا ہے اس کے واسطے سے آتا ہے، براہ راست نہیں آتا، نبی کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ریاضت کرے، کھانا پینا چھوڑ دے یا کھانا پینا کم کرے، یہ ہندو جوگی ہوتے ہیں، کئی بار تک کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو وہ روح کی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ روح کا غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، پانی پہ وہ اس طرح چلتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ پہلے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا، آج کل آپ تلاش کر سکتے ہیں، گوگل پہ تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ روح کی پاکیزگی کو حاصل کر لیتے ہیں، روح کے غلبے کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے قلب پر نور ولایت اس لیے نہیں آتا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اگر وہ کلمہ پڑھیں تو اللہ ان کے سارے حجاب اٹھا دے۔ یعنی روح کی طاقت کو تو بندہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے نبوت کا فیض نہ بھی ہو، کوئی بندہ ریاضت کرے، محنت کرے، لیکن جو وہ ولایت ہے وہ نبی کے واسطے سے ملتی ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ نبی ضرور درمیان میں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے، وہ تمام انبیاء کے بھی فیض کا وسیلہ ہے اور تمام اولیاء کے بھی فیض کا وسیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے اوست ایجاد جہاں را واسطہ، درمیان خلق و خالق رابطہ، اور بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نماز آپ خدا کی پڑھتے ہیں، صلاۃ سے آپ شروع کرتے ہیں، سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر سلام اس کی بارگاہ میں ضرور کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں جس کے واسطے سے خدا نے آپ کو نماز نصیب کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فیض کا وسیلہ ہے۔ تو جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ قلب کو یہ حیثیت حاصل تھی، اور اس کے لیے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اور صاحب المعانی میں لکھا ہے کہ ان کو زیادہ محنت، زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ذریعے ان کو ازلی تطہیر عطا فرما دی، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، یہ ازل سے ان کو یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اس کے بعد کرتے کرتے امام حسن عسکری تک یہ مقام آیا،
و بعد از وفات عسکری تا وقت ظہور سید الشرفاء غوث ثقلین محی الدین عبد القادر الجیلی ای منصب بروح حسن عسکری متعلق ہوئی۔ امام حسن عسکری سے لے کر حضور غوث پاک تک ان کی روح سے اس کا تعلق تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو فائد ملتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، کیوں حضرت غوث ثقلین پیدا شد، ای منصب مبارک بویا متعلق شد۔ جب حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی تو اللہ نے یہ رتبہ ان کو عطا فرمایا، اور امام مہدی کے ظہور تک ولایت کا یہ بلند مقام اللہ نے سید عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ یہ کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ دیکھیں، ایک شعر و شاعری کا مسئلہ ہے تو وہ کسی شاعر کی بات اس میں معتبر ہوگی، طب کا مسئلہ ہو تو کسی اچھے طبیب کا قول، ریاضی کا مسئلہ ہو تو اچھے ریاضی دان جو قانون بیان کریں گے ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ مسئلہ روحانیت کا ہے، مسئلہ تصوف کا ہے، مسئلہ باطنی فیض کا ہے، تو اس میں صوفیاء کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت قاضی صلی اللہ صاحب فرماتے ہیں ای اس بات استنباط ای مدعا از کتاب اللہ و از حدیث بھی توانم کر، کہ میں نے جو یہ بات کی ہے میں اللہ کے فضل سے اس بات کا ثبوت قرآن سے بھی پیش کر سکتا ہوں اور حدیث مبارکہ سے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اور اپنے اہل بیت اطہار کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، اور بالاصالہ قطبیت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے سینے پر جب فیض آتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سینے پہ جاتا ہے، پھر کسی مقام پر کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے، کسی شہر میں کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے، جب اس کے سینے پہ فیض آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلے جاتے ہیں، اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، گنہگاروں کو اللہ صالح بنا دیتا ہے، نیک بنا دیتا ہے۔ تو یہ جتنا فیض ہے، جو فیض ولایت ہے، یہ اہل بیت اطہار کے وسیلے سے چلتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کا یہ نویں جلد ہے، یہ ایک کتاب ہے حیات المواد، فاضل ابن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اردو ترجمے میں بھی ہے، روحوں کی دنیا، ایک الگ سے بھی ملتی ہے مارکیٹ میں۔ اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کر دی ہیں، جن میں یہ ولایت کے رتبے، اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ جو روح ہے اس کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ یہ باتیں اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ روح کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، اور روح ہے کیا چیز، اور روح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی کتاب لوگوں نے لکھی ہیں ان میں علامہ ابن قیم کی کتاب ہے کتاب الروح، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، اور بعد کی کتب میں حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات المواد، اردو نام ہے اس کا روحوں کی دنیا۔ وہ اگر لے تو اس کو بہت کچھ آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ اللہ نے روح کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تو جب روح کا فنکشن پتہ چل جائے تو پھر یہ مسئلے مشکل نہیں رہتے کہ یہ مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، یہ زمان کیا ہے، یہ مکان کیا ہے، اور مشرق سے مغرب کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وہ سامنے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ یونس علیہ السلام جا رہے ہیں۔ جب روح کے بارے میں کنسپٹ کلیئر ہو جائے تو ان مسئلوں کا ماننا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو وہ جو گفتگو تھی اس پر کسی کا کوئی سوال تھا، اور 3-4 مرتبہ ایک دوست نے کہا کہ اس کلپ کو آپ دوبارہ بنوائیں، اس لیے چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اس پر بات ہو۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے زمین پر بیت اللہ بن چکا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں انہی بنیادوں پر اس کی تعمیر رکھی، اس لیے نئے سرے سے انہوں نے بنایا تھا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد چونکہ وہ نظام سارا ختم ہو چکا تھا، اس لیے ان کو بانی کہا جاتا ہے، ورنہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا۔ بیت اللہ کتنی بار تعمیر کیا گیا، کس نے تعمیر کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے آیات میں، ظاہری آیات میں اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں فرمائی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خانہ کعبہ کی کیا تاریخ ہے،
اس میں غلاف کب ڈالا گیا، اس کے حجر اسود کی کیا تاریخ ہے، مقام ابراہیم کی کیا تاریخ ہے، اور رکن یمانی کیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ درس ہوگا آئندہ جو درس ہوگا، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں بیت اللہ پر۔ میں نے تو وہ 6 جلدوں کی اخبار مکہ جو امام بخاری کے دور کے بزرگ ہیں انہوں نے لکھی تھی، امام ازرقی ہیں وہ بھی 3 صدی کے، انہوں نے بیت اللہ کی تاریخ لکھی ہے، تاریخ مکہ۔ یہ عربی کتب میں نے حاصل کی ہیں اور ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھا ہے کہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر کیا ہے، اور اولیاء اللہ عارفین اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا ان کو مشاہدات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا وہ بہت دلچسپ ہوگا۔ آپ کوشش کریں اپنے دوست